السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سورہ تکاثر کے حوالے سے اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ باتیں سماعت کی، آج اس کے آگے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤں گے، پھر ہاں جلد جان جاؤں گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جان نہ جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لترون الجحیم، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ الہاکم التکاثر اور حتی زرتم المقابر، ان دونوں آیتوں کے حوالے سے کچھ باتیں اس سے پہلے آپ نے سماعت کی کہ دنیا کی طلب کتنی بری چیز ہے، اور دنیا کی طلب میں رہنے کے بعد انسان آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان صرف دنیا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہوں گا آپ کو کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو حق کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اور علم کے مطابق وہ فیصلہ کرے اور لوگوں کو تعلیم دے۔ یہ دو آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے۔ مال ہے، مال اس جگہ پر برا نہیں ہوگا جب وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو، اور اگر اللہ نے علم دیا تو اس کا صحیح استعمال اور اس کا صحیح فیصلہ کرے، تو یاد رکھے اس کو لوگوں تک پہنچائے، اس کی تعلیم لوگوں تک عام کرے، بتانے کی کوشش کرے۔ ان دو آدمیوں پر رشک۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اولاد کی کثرت اس طور پر ہو کہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو، تو یہ بھی مستحسن ہے۔ اولاد کی کثرت، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ کثرت اولاد کی وجہ سے آقا علیہ السلام جو ہے رشک فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طریقے سے جب یہ سارے معاملات ہو تو اولاد کی کثرت پر بھی آقا علیہ السلام فخر فرمائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس جگہ تک علم پہنچائے، صحیح تعلیم اور تربیت۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس صورت کے حقیقی مفہوم کو سمجھا جائے کہ اس صورت مبارکہ میں آج جو آپ نے سماعت کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا
کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین. ان تینوں چیزوں کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہے کیا. اس صورت مبارکہ میں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین یہ فرمایا گیا، اور پھر فرمایا گیا کاش تم علم الیقین کے ساتھ تم اپنا انجام جان لیتے تو بے شک تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، اور پھر تم ضرور دوزخ کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، اور ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تمہیں دنیا میں دی گئی. دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ضرور قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. اس آیت مبارکہ کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ مال کی کثرت پر فخر نہ کرو. اگر کسی کو اللہ نے مال دیا، دولت کی فراوانی ہے، مال اچھا ہے، زیادہ ہے، تو اس پر کسی غریب کے سامنے اتراؤ نہیں، گھمنڈ غرور نہ کرو کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، مال زیادہ ہے. فخر نہ کرو کہ اس بیجا فخر پر تم کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا. کاش تم اپنا انجام جان لیتے، یعنی اگر تم اپنا انجام جان لو تو تم دولت پر فخر کرنا چھوڑ دو، دولت پر اترانا چھوڑ دو، دولت پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر مال و دولت کے حصول میں اس طرح نہ لگ جاؤ کہ تمہیں نہ آخرت کا احساس ہو، نہ جہنم کے عذاب کا خوف ہو، اور نہ جواب دہی کا احساس ہو. تو اس لیے دولت اگر اللہ عطا فرمائے تو اس پر غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین یہ 3 منزلیں ہیں. دلائل کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو جائے وہ علم الیقین ہے. کسی چیز کا ریفرنس ہو، دلائل کے ساتھ پتہ چل جائے تو وہ کیا ہے؟ علم الیقین، یعنی یقینی طور پر اس کو جان لینا. جو لوگ دنیا میں ہیں، ابھی ہم دنیا میں قرآن اور احادیث کے ذریعے سے آخرت کا علم حاصل کرتے ہیں، اور آپ نے قرآن مقدس کی آیتوں کے حوالے سے جانا کہ آخرت قائم ہونی ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اس کے حوالے سے جب پتہ چل گیا تو انہیں علم الیقین حاصل ہے. یعنی یقین، آخرت کے حوالے سے اس کو علم حاصل ہو گیا، اس نے جان لیا. تو وہ کیا ہے؟ علم الیقین. دنیا میں رہ کر ہم نے جان لیا کہ قیامت قائم ہونا ہے، آخرت کے حوالے سے ہم نے جان لیا، تو یہ پہلی منزل کیا ہے؟ یہ علم الیقین ہے. دوسری منزل وہ موت کی ہے. جیسے ہی وہ موت سے دوچار ہوں گے اور آخرت ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگی تو یہ عین الیقین ہوگا، یعنی اب وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، آخرت کا تصور ان کے سامنے. آخرت کے حوالے سے اب تک تو صرف جانتے تھے، مگر اب یہاں پر وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، موت ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، قبر کا مرحلہ ان کے سامنے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ عین الیقین ہے کہ وہ ساری کے ساری چیزوں کو اب وہ مشاہدہ کر رہے ہیں. اور پھر جب قبر میں جانے کے بعد ایک دن وہ آئے گا کہ جو قبر سے اٹھائے جائیں گے، میدانی قیامت قائم ہوگی، اور پھر اس کے بعد قیامت کے میدان میں سارے لوگ جمع کر دیے جائیں گے. تو جو وہ مرحلہ ہوگا وہ حق الیقین کا مرحلہ ہوگا کہ اب سب کچھ اپنی نگاہوں کے سامنے ہوگا. وہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے حق ہوگی، جس کے بارے میں دنیا میں وہ جانتے تھے، جس کے بارے میں دنیا میں وہ سنتے تھے، آج تو میدان قیامت بپا ہے. تو یہ حق الیقین ہوگا. اس صورت مبارکہ میں ان تینوں مرحلوں کے حوالے سے، ان تینوں چیزوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ آخرت کے حوالے سے علم الیقین ہو گیا، پھر موت کے وقت کا اور اس کے بعد کا تصور عین الیقین ہو گیا، اور پھر اس چیز کو ہم نے جان لیا کہ جب اس میدان میں ہم جو ہے جمع کر دیے جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ یہ تینوں مرحلوں کے حوالے سے اس صورت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے. اور نعمتوں کے بارے میں سوال ہر ایک سے ہوگا، ہر چیز کے حوالے سے، نعمت کے حوالے سے سوال ہوگا، نعمت کے حوالے سے پوچھا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر سے باہر آئے. غور سے سنیے گا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، آج ہم جس طریقے سے اپنی زندگی کے لمحات تو گزار رہے مگر آخرت کا تصور نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ سے آپ سماعت کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر سے باہر تشریف لائے، جس کا مفہوم ہے تو آپ
حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حضور علیہ السلام کو ملے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس وقت باہر کیوں نکلے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے باہر ہم آئے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اسی سبب سے باہر آیا ہوں. اللہ اکبر. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بھوک کی وجہ سے آئے ہو تو چلو میرے ساتھ چلو. دیکھو نبیوں کے امام ہے، ایک طرف یار غار مصطفیٰ ہے، ایک طرف حضرت عمر ابن خطاب ہے. کیفیت کیا ہے کہ بھوک کی شدت ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر آئے ہوئے. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا چلو میرے ساتھ چلو. پھر آپ ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے. اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے. جب ان کی شریک زندگی نے آپ کو دیکھا تو مرحبا کہا، اور آپ اپنے لوگوں ہی میں آئے. انہوں نے کہا کہ حضور تشریف لائیے، آپ تو اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں، اور یہ کہا. اور پھر اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب ان دونوں حضرات کو جو شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی دیکھا تو کہا الحمدللہ آج سے پہلے میرے گھر میں اتنے معزز اور مکرم مہمان کبھی نہیں آئے ہیں کہ ایک طرف نبیوں کے امام ہے، ایک طرف جو ہے صدیقین کے امام ہے، اور ایک طرف عمر ابن خطاب ہے. سبحان اللہ، یہ ایسی عظیم ذات ہے جو آج میرے گھر پر آئے ہیں. سبحان اللہ، اتنے معزز، اتنے محترم، اتنے مکرم مہمان کبھی نہیں آئے. اور حضور تشریف لائیں تو آپ آئیے، آپ اپنے ہی لوگوں میں تشریف لائیں. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے پانی لینے کے لیے گئے ہیں. اتنے میں وہ بھی آ گئے. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی درخواست کی. حضور تشریف لائے ہیں تو آپ تشریف فرما ہو جائیں. جب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو باہر گئے اور پکی اور تازہ کھجوروں کا خوشہ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور پھر ایک دودھ دینے والی بکری کو انہوں نے ذبح کیا. آپ نے اس بکری کا گوشت کھایا، آپ کے اصحاب نے بھی گوشت تناول فرمایا، اور ان کھوشوں سے کھجوریں کھائے جو پکی ہوئی تازہ کھجوریں تھیں. پانی پیا. جب آسودہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے آج کی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ جو کھجوریں کھائی، یہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں، یہ جو بکری کا گوشت ہے، فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن ضرور تم سے اس کے حوالے سے، آج کی نعمتوں کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. پھر اپنے گھر سے بھوکے نکلے تھے، اور جب گھر لوٹنے سے پہلے پہلے تمہیں یہ نعمتیں دی گئی ہیں. اب آپ سوچیں کہ نعمتوں کے حوالے سے قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اس میں چند باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ طیبہ کی زندگی میں بھی بھوک کی مشقتیں اور تکلیفیں مسلمان برداشت کر رہے تھے. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے. اور وہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جو قاسم نعمت الہی ہے، قاسم ارزاق العالمین ہے، انہوں نے اپنے لیے بھوک کو پسند کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مدینے کا اسلامی انقلاب دراصل حصول سرمایہ کے لیے تھا، جیسا کہ مستشرقین کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا یہ سرمایہ کے لیے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت فرمائے کہ جو اس طریقے سے حضور پر الزام لگاتے ہیں، اور صحابہ پر اس طریقے سے. پیغمبر اعظم نے بھوکے لوگوں کو جمع کر کے ایک انقلاب برپا کیا، آبادیوں پر حملہ کیا تاکہ وہ خوشحال ہو جائے معاذ اللہ. یہ مستشرقین جو الزام لگاتے ہیں، یاد رکھیے اگر ایسا ہوتا، اگر ایسی ہی بات تھی تو قیصر و کسریٰ کے فاتحین کے پاس کوئی تو محل ہوتا. کہاں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا محل؟ بہت سارے حضرات گئے ہوں گے، بتائیں کہ اگر مدینے میں کوئی حضرت ابوبکر صدیق کا انہوں نے بہت بڑا عالی شان محل دیکھا ہو. کہاں ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا محل؟ انہوں نے بھی خلافت انجام دی. بتائیں تو صحیح ان کا کوئی محل ہو. ان کی مسجدیں تو ضرور موجود ہے مگر محل موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. ہے کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محل؟ آپ کو کہیں حضور کا محل نہیں دکھ جائے گا. تو وہ تو زندگی کے آخری لمحات تک فاقہ کرنے والے لوگ تھے، اور اگر کبھی آسودہ بھی ہوئے تو فوراً آپ نے یہ احساس بیدار کیا اور اپنے اصحاب کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا
جو تمہاری بھوک مٹا دے، اور اتنا کپڑا جو تمہارے جسم کو چھپا سکے، اور ایک غار جو تمہیں گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ سکے، یعنی ایک مکان، اتنی چیز تمہارے لیے کافی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ اور یہ جو تین چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے فرمائی، ایک یہ کہ تمہاری بھوک کو مٹا سکے روٹی کا ٹکڑا یعنی جو غذا، دوسری چیز جو تمہارے جسم کو چھپا سکے یعنی کپڑا، اور ایک غار جس کے بارے میں فرمایا گرمی اور سردی سے محفوظ جو ہے کر سکے، یعنی کہ جو تمہارے لیے گھر ہے۔ ان تینوں نعمتوں کے علاوہ باقی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، باقی تمام نعمتوں کے حوالے سے پرسش ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو گزارے وہ عبادت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تاکہ یہ زندگی ہماری کامیاب ہو۔ اور اس زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہے، نعمتیں جو ملی ہے، یاد رکھے اس کا جواب دینا ہے۔ اس جواب دہی کے تصور کو اپنے ذہن میں لائے اور اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے، تو اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ مال کی محبت کہیں ہمیں آخرت سے غافل کر نہ دے، اور ہماری دنیا یوں گزر جائے اور موت کے دہانے پر ہم جب پہنچ جائے، قبر میں جائیں، تو سوائے افسوس کے کچھ نہ ہو۔ اس سے اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ آگے انشاءاللہ مزید بعد میں آپ سماعت کریں گے، تاکہ یہ صورت مبارکہ میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے انشاءاللہ اس کو بھی معلوم کریں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے، کرم کی بارشیں فرمائے، رحم کی بارشیں فرمائے، ہماری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے، کہنے میں کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے نالین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے، ہماری گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔